السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، خلافت راشدہ کے حوالے سے براس ٹیکس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں خلافت کی ڈیفینیشن ڈسکس کی اور اسی کو آج ہم آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے ہیں کہ زید صاحب آج آپ کے پاس کیا ہے ہمیں اسی حوالے سے مزید بتانے کے لیے. دیکھیے معروف، ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تھا. خلافت راشدہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ بات جو ہمیں خلافت راشدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر دینی، روحانی اور سیاسی طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں. یعنی جو خلیفہ یا خلیفہ راشد کی جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے کہ وہ ریلیجس لیڈر بھی ہیں، اسپرچول لیڈر بھی ہیں اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہے. 4 ڈائمینشنز بیسیکلی. یہ تمام جب طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہوتی ہیں جو کہ پرائمریلی ایک نبی کا رول ہے، جو پرائمریلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں ہمیں جو ڈیوٹیز نظر آتی ہیں کہ آپ ایک اپنی قوم کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، آپ اس کو دین اور فقہ کی تربیت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک ملٹری کمانڈر ان چیف بھی ہیں. یہ تمام طاقتیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین میں ٹرانسفر ہوئی. اور یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین اسی لیے کہلاتے ہیں کہ یہ تمام روحانی طاقتیں، سیاسی طاقت اور دینی طاقت اس مرکز میں جمع تھی. خلافت راشدہ کے بعد یہ تمام ایسپیکٹس، یہ تمام ایلیمنٹس بکھر گئے. دیکھیں، اس پوائنٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہم اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک جز بھی اگر ہم لے لیں تو وہ خلافت تو شاید قائم ہو، خلافت راشدہ نہیں ہوتی. خلافت راشدہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاں پر یہ تمام طاقتیں دوبارہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گی، جو حضور نے اپنی احادیث مبارک کی بشارت میں فرمایا کہ آخری دور میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. ایسی خلافت جس کی بنیاد نبوت پہ ہوگی، یعنی نبوت کے رنگ پر ہوگی، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ اکٹھی ہو جائیں گی ایک مرکز پہ. اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ اس سے کام لے گا. جنیدی اور ارد شیری کے اکٹھے ہونے کا مطلب یہی ہے. جنید بغدادی ریپرزینٹ کرتے ہیں دینی اور روحانی ڈائمنشن کو. ارد شیر ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی تھی. تو جب یہ کنورج کریں گے تو خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا دوبارہ آغاز ہوگا، اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں. لیکن جب خلافت راشدہ 4 خلفاء کے بعد بکھرتی ہے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ خلافت کے 3 ڈائمنشنز الگ الگ دھاروں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. زمین سے خلافت ختم نہیں ہوتی، تقسیم ہو جاتی ہے. یہ بہت نازک نقطہ ہے سمجھنے والا. سیاسی خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور اس کے بعد گزرتی ہوئی خلافت عثمانیہ تک پہنچتی ہے، اور پوری مسلمان ملت 1300 سال میں اس سیاسی حکومت کو بھی خلافت ہی تسلیم کرتی آئی ہے. خلافت بنو عباس، اس سے پہلے بنو امیہ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ. آخر ہمارے بزرگوں نے 1920 میں خلافت موومنٹ چلائی تھی نا، خلافت کو بچانے کے لیے. مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، تمام ہمارے بزرگوں نے اس وقت زبردست ایک مسلمانوں کی تحریک اور موومنٹ کی خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خلافت جو تھی یہ اس خلافت راشدہ کی سیاسی ڈائمنشن تھی. جو اس کا سیاسی اور پولیٹیکل ڈائمنشن جو تھی وہ اس طرف، اس سیاسی خلافت کی طرف چلی گئی. علماء یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک دین کا اجرا کرنا، دین کا احیاء کرنا، دین کو جاری کرنا، قائم و نافذ کرنا. دوسری رسپانسبلٹی اس کی امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا، the defense of Muslim lands. یہ خلافت کی فنڈامنٹل ذمہ داریوں میں سے. تو خلافت بنو امیہ، بنو عباس یا خلافت عثمانیہ یہ پولیٹیکل خلافت تھی کہ جو 1300 سال تک مسلمان ملت اور امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی رہی. کفار کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ مسلمان مملکتوں میں، سلطنتوں میں داخل ہو کے مسلمان ممالک کو تباہ برباد کر سکیں. ایک مسلمان ریاست ہوتی تھی نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر، اور یہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضامن ہوتی تھی. اس خلافت، یہ جو خلافت بنو امیہ، بنو عباس یا عثمانی گزرے، ان کی تلواروں نے امت کی ہمیشہ حفاظت کی. اس دور میں امت بکھری بھی، فتنے بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں. یہ خلافت پریکٹیکلی ظاہری دنیا کے لحاظ سے بادشاہتوں میں بھی تبدیل ہو گئیں کہ لوگوں کے بیٹے کے، ان خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنتا رہا.
لیکن ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس کی تلوار، خلافت کی تلوار امت کی آبرو کی حفاظت کرتی چلی آئی صدیوں تک، اور اس تلوار کی وجہ سے اس کی جو پولیٹیکل کریڈینشلز تھے وہ سٹرونگ رہے کہ یہ خلافت راشدہ کا ایک جز اس طرف چلا گیا، ایک ڈائمنشن اس طرف چلی گئی کہ جو امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی تلوار تھی، گو کہ اس کے اندر فتنے بھی پھیلے، فساد بھی پھیلے، ایسے خلیفہ بھی آئے کہ جو کرپٹ تھے، ایسے خلیفہ بھی آئے جو نیک تھے، لیکن ان کے باوجود مجموعی طور پر امت مسلمہ کی آبرو کی دفاع خلافت کی تلوار کرتی رہی۔